الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج کا موضوع ہے باغ فدق۔ پچھلے کئی ہفتوں سے نیٹ پر ایک بحث چل رہی ہے، اور جسے جان بوجھ کر ایک عالم اہل سنت اس نے اسے اپنا گفتگو کا موضوع بنایا ہوا ہے، اور اس کے حواری اسے کنز العلماء کا خطاب دے رہے ہیں۔ اس عالم نے مختلف کتابوں سے حوالے لے کر جناب سیدہ کونین حضرت زہرا بتول سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں گستاخی بھی کر ڈالی، اور یقیناً وہ اس کی سزا کاٹے گا۔ اس کے یہ الفاظ کہ جب بتول فدق لینے کے لیے دربار میں گئیں اور انہوں نے اپنا حق مانگا، تو اس وقت وہ خطا پر تھی، انہوں نے خطا کی۔ جب اپنی اس کے بات کے بعد اس نے دیکھا کہ مختلف لوگوں کی طرف سے اس کے اس موقف کی تائید نہیں ہو رہی، اور اس کی اس غلطی پر پرزور مذمت کی گئی ہے، تو اس نے پوری کوشش کی، اور اس نے اپنے موقف کو بدل ڈالا، اور پھر مختلف کتابوں سے حوالے دے کر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں نے خطا نہیں بولا، میں نے اجتہادی خطا بولا ہے۔ پھر اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے اس نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال دی کہ جس طرح حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے اجتہادی خطا ہوئی، اسی طرح سیدہ کونین سلام اللہ علیہ سے بھی اجتہادی خطا ہوئی۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ واقعہ پیش آیا، تو اس وقت یہ زمین نہیں تھی، اگر تھی بھی تو اس پر کوئی انسانی مخلوق نہیں تھی۔ یہ واقعہ جنت کے اندر پیش آیا، اور اللہ اور اس کے بندے کے درمیان پیش آیا، اس میں کوئی تیسرا فریق شامل نہیں تھا۔ اور قرآن حکیم نے اس کو بڑے واضح الفاظ میں واضح کر دیا ہے۔ آپ قرآن کی آیات پڑھیں تو قرآن نے واضح کہہ دیا ہے کہ آدم کو ہم نے روکا، اور پھر آدم سے نسیان ہو گئی۔ قرآن نے بھی غلطی نہیں کہا ہے، نسیان کہا ہے، اور پھر یہ قرآن کی کتاب کو اپنی طرف سے ترجمہ کر کے اس کو بھی خطا کہہ رہا ہے، اور اجتہادی خطا کا نام دے رہا ہے۔ اور یہ ان ملاؤں کی پرانی روش ہے پہلے دن سے ہی، کہ ایسے ایسے الفاظ ایجاد کر کے یہ جو مقدس ہستیاں ہیں
ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال فدق، اس کے متعلق قرآن حکیم کے اندر ایک واضح آیت آ چکی ہے کہ اس کے مالک کون ہیں، اس کی ملکیت کس کی ہے۔ تو جب یہ اتنی واضح آیت کریمہ موجود ہے تو پھر یہاں پر اس کتاب سے سہارا لینا، اس کتاب سے سہارا لینا، کسی حدیث کا سہارا لینا جو مجہول ہے، جو متروک ہے، جو ضعیف ہے، جس کا راوی اس پر تمام امت مسلمہ کے جو علماء تھے اس وقت کے، ان کا بھی اجماع نہیں تھا، تو میں حیران تو اس بات پہ ہوں کہ اس وقت کے وہ جو مفکر تھے، جو مفسر تھے، جو محدث تھے، وہ قرآن حکیم کی کھلی آیت ہونے کے باوجود ایسی حدیثوں کو کیوں کتابوں میں لے کر آئے جو ضعیف تھیں، جن کے راوی مجہول تھے، متروک تھے، جن پر پوری امت کے علماء کا، محدثین کا اجماع نہیں تھا۔ تو اس کیوں کا جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ مال فدق کے متعلق وضاحت کروں کہ واقعہ ہے کیا، وہ چیز ہے کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مال فدق دراصل فدق ایک حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے شخص تھا۔ یہ فدق کی جائیداد اس کی ملکیت تھی۔ جب وہ موت کے قریب اس کا وقت آیا تو اس نے پہلے ایک تحریر لکھوائی، ایک وصیت لکھوائی۔ اس وصیت میں اس نے لکھا کہ یہ جو مال فدق ہے، جو فدق کا باغ ہے، اس کے مالک صرف نبی یا نبیوں کی اولاد ہی ہوگی۔ میرے بعد جب کوئی نبی آئے تو یہ میری جائیداد، یہ میری ملکیت اس کو دے دینا۔ تو جب خیبر فتح ہوا تو اس کے قریب ہی یہ بھی آبادی تھی، باغ تھا فدق۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک پیغمبر آیا ہے، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس نے خیبر کو فتح کر لیا ہے، اور ان لوگوں کو معلوم تھا کہ جب وہ پیغمبر آئے گا تو اس خیبر کے قلعے کو فتح کر لے گا۔ تو جب ان کو معلوم ہوا کہ خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا ہے اور فتح کرنے والا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وصیت کے مطابق یہ جو جائیداد فدق کی ہے یہ اس کے حوالے کر دی جائے۔ تو وہ اس تحریر کو، جو ملکیت کی دستاویز تھی وہ بھی، اور دوسری تحریر جس میں اس نے وصیت کی ہوئی تھی کہ اس جائیداد کے وارث نبی یا ان کی اولاد ہوگی، وہ لے کر پیغمبر کے پاس آئے اور پیغمبر کو آفر کی۔ پیغمبر نے اس تحریر کو پڑھا اور پھر اس جائیداد کو قبول فرمایا۔ حالانکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جب بھی کوئی علاقہ فتح ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالتے تھے اور نہ ہی ان کی جائیداد پر قبضہ کرتے تھے، بلکہ صرف
اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو ٹھیک ہے، اگر وہ مسلمان نہ ہوتے تو وہ جزیہ دینا قبول کرتے۔ جب وہ قبول کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منظور فرماتے، اور وہ لوگ اپنے ہی گھروں میں، اپنی ہی آبادیوں میں، اپنی ہی جائیدادوں پر اسی طرح قابض رہتے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ پیغمبر نے کوئی علاقہ فتح کیا ہو تو لوگوں کو مار دیا ہو، قتل کر دیا ہو، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور اسی طرح خیبر میں بھی ہوا، یعنی ان لوگوں نے اپنی مرضی سے یہ جائیداد پیغمبر کو عطا کی، اور پیغمبر نے اسے منظور فرمایا۔ اور اس کے بعد قرآن حکیم میں ایک آیت نازل ہوئی جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ بستی والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھیڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے، وہ اللہ کا ہے، رسول کا ہے، اور قرابت داروں کا ہے، اور یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، اور مسافروں کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے، اور تمہیں جو کچھ رسول دے وہ لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ جو مال فے ہے، جو لڑے بھیڑے بغیر اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ہاتھ میں لگائے، یعنی اس کا مالک اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور اس کے قرابت دار ہیں، مسافر ہیں، مسکین ہیں، اور یتیم ہیں۔ ان علماء کی خیانت یہ ہے کہ یہ اس آیت کا صحیح ترجمہ نہیں کرتے۔ میں نے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے، میں نے عربی لغت کی ڈکشنریوں میں جا کر اس کو تلاش کیا، کیونکہ اس میں ملکیت ایک لفظ لام کا آتا ہے، وللرسول، وللہ، وللرسول، ولذی القربیٰ، ان تینوں کے ساتھ لام آتا ہے، اور پھر آگے والیتامى والمساکین اور وابن السبیل، ان کے ساتھ لام نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ تو میں نے جو ڈکشنریز ہیں ان کا مطالعہ کیا، ان میں تلاش کیا کہ لام کی حقیقت کیا ہے۔ ان میں ایک کتاب ہے کتاب العین، اس کا جو لکھنے والا ہے، مصنف ہے، وہ الخلیل ابن احمد الفراہیدی ہے۔ یہ 8ویں سینچری کی کتاب ہے۔ اور ایک کتاب ہے تہذیب اللغت، اس کا مصنف ہے ابو منصور الزہری، یہ 9ویں اور 10ویں سینچری کی کتاب ہے۔ ایک کتاب ہے الجمہرۃ اللغت، یہ ابن درید کی ہے، یہ 10ویں سینچری کی کتاب ہے۔
ایک کتاب ہے المحیط فی اللغت، اس کا مصنف ہے الصاحب بن عباد، یہ بھی 10ویں سینچری کی کتاب ہے۔ ایک کتاب ہے تاج اللغت و صحیح العربیہ، اس کا مصنف ہے اسماعیل بن حماد، یہ 10ویں اور 11ویں سینچری کے مصنف ہیں۔ اور ان تمام نے جو لفظ لام ہے اس کے معنی لکھے ہیں دا بلانگنگ، یعنی جو ضمیر ہے وہ ہے اس کا بلانگنگ ہے، وہ اس کا مالک ہے، اس کی ملکیت ہے۔ یعنی جب اللہ سے پہلے آئے گا للہ تو اس کا مالک، اس کی ملکیت اللہ کی ہے۔ وللرسول، اور اس کی ملکیت رسول کی ہے۔ ولذی القربا، اور اس کی ملکیت رسول جو ہیں ذی القربا، وہ اس کے مالک ہیں۔ لیکن جو آگے 3 ہیں ان کے ساتھ لام نہیں لگایا، لیکن وہ حصہ دار ہیں، یعنی والیتامی والمساکین اور وابن السبیل، وہ کس چیز کے حصہ دار ہیں؟ تو اس آیت پر یہ آیت واضح کرتی ہے کہ حقیقت میں مالک ہے کہ 3 مالک ہیں، اصل مالک 3 ہیں۔ ایک اللہ ہے، ایک اس کا رسول ہے، اور ایک اس کے قرابت دار ہے۔ لیکن اللہ جو ہے اس کو اس مال کی ملکیت کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا حصہ ہے، اور جو اس کا ایک حصہ ہے، یعنی 3 مالک ہیں، ان میں ایک حصہ جو اللہ کا ہے، وہ حصہ جو ہے وہ کس کو دینے کا ہے؟ وہ جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، اور جو مسافر ہیں، یعنی وہ اللہ کا حصہ ان تینوں میں تقسیم کرنے کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو باغ فدق تھا اس کے 3 حصے تھے، اس کے 3 مالک تھے۔ ایک اللہ رب العزت اس کے مالک تھے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مالک تھے، اور ایک ان کے جو قربا تھے، یعنی پیغمبر کے۔ تو یہ پورے کا پورا مال جو ہے در حقیقت اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول کے جو قربا تھے ان کا، اور اللہ کے رسول کے جو قربا میں سے جو یتیم تھے ان کا، ان قربا میں سے جو یتیم تھے ان کا، اور ان قربا میں جو مسافر تھے ان کا۔ یہ صرف حصہ اہل رسول کا تھا، اس میں کسی اور کا قطعاً کوئی حصہ نہیں بنتا ہے۔ آپ آیت کریمہ کی تہ میں جائیں، اس کے معانی سمجھیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ یعنی قرآن حکیم نے بڑے واضح الفاظ میں، بڑی اوپنلی اس کو وضاحت کر دی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ آتا ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے وَلِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یعنی وہاں جو ملائکہ تھے انہوں نے اپنے سجدے کیے، یعنی جو وہ سجدے تھے وہ ملکیت کس کے تھے؟ ملائکہ کی ملکیت تھے۔ جب ان کو حکم ہوا کہ سجدہ اپنے سجدے کرو، تو وہ سجدہ کن کی ملکیت تھا؟ وہ سجدہ حقیقت میں ملائکہ کی ملکیت تھا، اور انہوں نے کیا۔ اور وہ سجدہ ابلیس کی بھی ملکیت میں تھا، لیکن اس نے نہ کیا، اور وہ ابلیس بن گیا۔ اسی طرح ہدی للمتقین، یعنی ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جو ہدایت ہے وہ ملکیت کن کی ہے؟ متقین کی ملکیت ہے۔ جیسے وَمَوْعِظَةٍ لِّلْمُتَّقِينَ، مطلب ہے اس میں جو ہے وہ ہدایت کیا ہے؟ یعنی جو
حقیقت ہے یا استحقاق ہے متقین کا ہے. تو اس میں جو انہوں نے تراجم لکھے ہیں اس میں انہوں نے ملکیت لکھا ہے، ملکیت الجنس، یعنی جنس کی ملکیت. اور جنس میں مال بھی آتا ہے، جنس میں جائیداد بھی آتی ہے، جن میں زمین بھی آتی ہے، جن میں درخت بھی آتے ہیں، اس میں جانور بھی آتے ہیں. یعنی جب آپ کی بلانگنگ ہے تو جنس میں تمام چیزیں ثابت ہیں. میں تمام علماء سے پوچھتا ہوں، یا آپ تمام جو اہل فکر ہیں، اہل نظر ہیں، جو حقیقت کی تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کتابوں میں جائیں اور جا کر دیکھیں تو آپ کو اس آیت کا جو ریئل مفہوم ہے، جو حقیقی ترجمہ ہے، وہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دراصل حقیقت ہے کیا، یعنی اس باغ فدق کا اصل مالک کون ہے، یہ کن کی ملکیت میں ہونا چاہیے. اور باقی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ بطول یہ فدق لینے کے لیے گئیں، وہ حق پر تھیں یا نہیں تھیں. حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو نہیں دیا وہ حق پر تھے یا نہیں، یہ بحث سب بات کی بنتی ہے. پہلی بحث ہے وہ یہ بنتی ہے کہ جو آیت کریمہ ہے، اور یہ واضح آیت کریمہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اور یہ ہمارے علماء کرام حدیثیں تو لے آئیں گے، دوسرے علماء کی کتابیں تو لے آئیں گے، لیکن یہ قرآن جو ہے اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو جامعیت ہے، جو اس کی حقانیت ہے، اس کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے. میں تمام ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا، التجا کروں گا کہ آپ پہلے قرآن حکیم کو پڑھیں، اس آیت کریمہ کو پڑھیں، اس کی حقانیت کو سمجھیں، اور جو لغت کی کتابیں ہیں ان میں جو الفاظ لام ہے جو کہ ملکیت ظاہر کر رہا ہے، اس کو دیکھیں کہ مال فے در حقیقت ملکیت ہے کس کی. اور اس کے بعد پھر ہم بحث کریں گے کہ کون غلط تھا یا کون صحیح تھا. اور حقیقت میں ہم کو نہ تو ہمارے جو مقدس صحابی ہیں ان پر طنز کرنی چاہیے، ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں اہل بیت کے متعلق غلط بیانی کرنی چاہیے. جب ہم کو اس آیت کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا تو پھر ہم کو خود بخود جا کر آگے پتہ چل جائے گا کہ جب سیدہ کونین نے مانگا تو کیوں مانگا، جب حضرت ابابکر صدیق نے نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا. تو ہم پر بالکل حقیقت واضح ہو جائے گی. حالانکہ نہ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حق مانگا تو غلطی کی، بالکل غلطی نہیں کی. اور جب حضرت ابابکر صدیق نے اگر وہ نہیں دیا تو انہوں نے بھی کوئی غلطی نہیں کی. ان کی حیثیت ایک باپ کی حیثیت تھی. جس شخص نے صرف یہ کہنے پر کہ جس کی جتنی توفیق ہے وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دے، اور اس نے اپنے سارے گھر کا سارا مال پیغمبر کے سامنے لا کر حاضر کر دیا، تو وہ ان کھجور کے چند درختوں کے لیے وہ کیسے خاندان رسول کو تکلیف پہنچا سکتا تھا؟ ایسا بالکل نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ فدق حق رسول تھا، وہ حق بطول تھا، اور حق خاندان رسول تھا. اور جب خلیفہ وقت نے ان کو نہیں دیا، اس کے پیچھے بھی ایک حقیقت تھی کہ اس کو مینجمنٹ کیسے کرنا ہے.
یہاں پر مسئلہ صرف مینجمنٹ کا تھا، لیکن ان بنو امیہ کے ملاؤں نے صحیح ستہ میں غلط حدیثیں لکھ کر، اپنی طرف سے من گھڑت حدیثیں لکھ کر صرف مسلمانوں کے اندر تباہی اور بربادی اور تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اہل سنہ اور اہل تشیع اس باغ فدق کے حق پر دونوں ٹھیک ہیں، لیکن صرف بات سمجھنے کی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں ہی وہ حق بطول کو دے دیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ پیغمبر کی ملکیت تھا، اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق نے وہ ان کو ریفیوز نہیں کیا، صرف مینجمنٹ اپنے ہاتھ میں لی۔ انہوں نے کہا سیدہ آپ کو آپ کا پورا حصہ ملے گا، اس میں ایک رتی برابر نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا، لیکن اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے تاکہ آپ اس جھنجھٹ سے آزاد ہو جائیں کہ یہ حق مال آئے اور آپ دیکھتی پھریں کہ اس میں میرا کتنا حق ہے، جو دوسرے ہمارے ذی القربا ہیں ان کا کتنا حق ہے، جو یتیم ہیں ان کا کتنا حق ہے۔ پھر آپ پر خواہ مخواہ لوگ باتیں کریں گے، انگلیاں اٹھائیں گے کہ مجھ کو کم ملا، مجھ کو زیادہ ملا، مجھ کو اتنا ملنا چاہیے تھا۔ اس تمام جھنجھٹ سے بطول کو آزاد کرنے کے لیے ریاست نے یہ کام اپنے ذمے لیا، اور میں بڑے تاسف کی بات ہے کہ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں علماء، دونوں فرقوں کے علماء اس کی غلط تشریح کرتے ہیں، اس کی غلط وضاحت کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ حقیقت پر مبنی تبصرہ کریں اور ان دشمنوں کو باہر نکالیں اور ان کی نشاندہی کریں جس کی وجہ سے یہ فتنہ جو ہے یہ وجود میں آیا۔ یہ خاندان امیہ، اس میں امیر وقت کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اس کے بعد آنے والی اسی خاندان کی دوسری حکومتوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، جنہوں نے جان بوجھ کر اس کو ہوا دینے کے لیے، مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے اس حدیثوں کو گھڑا، حدیثوں کو بنایا، اور جو لوگ، جو مصنفین، جو محدثین اس وقت ان کی باتیں مانتے تھے وہ تو زندہ رہے، اور جنہوں نے ان کی بات نہ مانی انہوں نے ان کو یا تو قید و بند کر دیا یا انہیں شہید کروا دیا۔ اور جو کتابیں ہمیں آج ہمارے پاس ہیں صحیح ستہ کے نام سے، ان میں 50% احادیث جو ہیں وہ مشکوک ہیں، اور 50% احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں، اور جو مشکوک احادیث ہیں جو قرآن سے ٹکراتی ہیں وہ در حقیقت خاندان امیہ جو ہے یہ سب ان کی ہی کارکردگی ہے، یہ سب ان کا کیا دھرتا ہے، مسلمانوں کے اندر تباہ و بربادی لانے کے لیے، مسلمانوں کے اندر تفرقے ڈالنے کے لیے۔ تو میں تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ میرے اس میسج کو تمام لوگوں تک پہنچائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اگلا موضوع جو ہے وہ غدیر خم پر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر اتحاد اور یگانگت پیدا کرے اور ان تفرقوں سے ہم کو دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔